پاکستان امن کا خواہش مند مگر جنگ مسلط کی جائے گی تو جواب دینا بھی آتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا بے گناہ شہریوں پر حملے کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، قوم متحد ہے، خارج کے خلاف جنگ میں بھی فتح یاب ہوں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار مبینہ خودکش حملہ آور خاتون وزیرستان کی رہائشی نکلی، سوشل میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کی جا رہی تھی، مقامی اور سرحد پار فتن خارج ہینڈلرز کے درمیان رابطے بھی تھے۔ خاتون نے اعترافی بیان میں بتایا کہ خودکش حملے کے لیے سامان اور ٹارگٹ خارجی کمانڈر عاصم نے فراہم کرنے تھے۔ سی ڈی ڈی حکام کے مطابق گرفتار خاتون سے پستول، کارتوس، موبائل فونز، ٹیبلٹ اور حملے میں استعمال ہونے والا سامان برآمد ہوا تھا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر گرینٹ کامبنگ اور سرچ آپریشن جاری۔ ایک ہفتے کے دوران 8 سرچ آپریشنز کے دوران 1340 افراد اور 604 گھرانوں کو چیک کیا گیا، 10 ہوٹلز اور 21 دکانوں کی بھی چیکنگ کی گئی، 428 موٹر سائیکلوں اور 137 گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی گئی، 20 افغانیوں سمیت 86 مشکوک افراد، 25 موٹر سائیکلوں کو مزید جانچ پڑتال کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت 14 اسلامی ممالک کی مشرق وسطی پر اسرائیل کے قبضے سے متعلق بیان کی مذمت۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، کویت، عمان، بحرین، لبنان، شام اور فلسطین کے وزراء خارجہ کا شدید رد عمل۔ اسلامی تعاون تنظیم، تعاون عرب لیگ اور خلیج تعاون کونسل کی بھی مذمت میں شمولیت۔ بیانات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ فلسطینی عوام کے لیے آزاد و خود مختار ریاست کے قیام کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 3 کی قرعہ اندازی کا آغاز۔ مریم نواز کا خوش نصیب کاشتکاروں کو فون مبارکباد دی، کہا گرین ٹریکٹر اسکیم آنے سے زرعی لینڈسکیپ بدل رہا ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی، 25 سال میں 20,000 ٹریکٹر اور 2 سال میں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے 31,000 ٹریکٹر کا ریکارڈ بن گیا۔